بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 35واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 28 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 28 ہے: التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق۔ التجار تاجر لوگ، یحشرون جمع کیے جائیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، فجارن گناہگار ہونے کی حالت میں، الا من مگر وہ جو، اتقا ڈرے اللہ سے، وبرا اور نیکی کا راستہ اختیار کرے، وصدقا اور سچ بولے۔ التجار تاجر لوگ، یحشرون جمع کیے جائیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، فجارن گناہگار ہونے کی حالت میں، الا من اتقى مگر وہ جو ڈرے اللہ سے، وبرا اور نیکی کا راستہ اختیار کرے، وصدقا اور سچ بولے۔ اب یہاں پر التجار یہ جمع ہے تاجرن کی، اور اس کا معنی ہے سوداگر۔ اس کے علاوہ اس کی جمع تجرن اور تجارن بھی آتی ہے۔ تجر یتجر تجارتن باب نصر ینصر سے مستعمل ہے، اور اس کا معنی ہے تجارت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ کیا میں رہنمائی کروں تمہاری ایک تجارت کی طرف جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ تو بھائی التجار یہ تاجرون کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے سوداگر، تاجر۔ پھر التجار کے علاوہ تاجرن کی جمع تجرن اور تجارن بھی آتی ہیں، اور یہ باب نصر ینصر سے مستعمل ہے، تجر یتجر تجارتن، اور اس کا معنی ہے تجارت کرنا، سوداگری کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ کیا میں رہنمائی کروں تمہاری ایک تجارت کی طرف جو تم کو دردناک عذاب سے بچائے۔ یحشرون یہ سیاہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول، اسباب نصر ینصر، جیسے حشر یحشر حشرن، اور اس کا معنی ہے جمع کرنا۔ اور اگر باب سمع یسمع سے لیا جائے، حشر یحشر حشرن، تو اس کا معنی ہے چپکنا اور میلا ہونا۔ یحشرون سیاہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول، اسباب نصر ینصر، جیسے حشر یحشر حشرن، اس کا معنی ہے جمع کرنا۔ اور اگر باب سمع یسمع سے لیا جائے، یعنی حشر یحشر حشرن، تو اس کا معنی ہے چپکنا، میلا ہونا۔ اتقا اتقا یتقی اتقاء باب افتعال سے ہے، اور اس کا معنی ہے پرہیزگاری اختیار کرنا۔ مجرد میں باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے، وقا یقی وقایتن، اور اس کا معنی ہے حفاظت کرنا، بچانا۔ اتقا یتقی اتقاء باب افتعال سے ہے، اور اس کا معنی ہے پرہیزگاری کرنا، اختیار کرنا۔
پرہیزگاری اختیار کرنا، اور مجرد میں باب ضرب یضرب سے مستعمل ہے، وقا یقی وقایتاً، اور اس کا معنی ہے حفاظت کرنا، بچانا۔ برا یہ سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے، اسباب ضرب یضرب بمعنی اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا۔ صفت برن ہے جس کی جمع ابرارن آتی ہے۔ ایک لفظ ہے البر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اس کے معنی خشک زمین کے بھی آتے ہیں، اور جمع اس کی برور آتی ہے۔ ایک اور لفظ ہے البر جس کے معنی ہے اطاعت، عطیہ، صلاحیت، سچائی، دل، لومڑی کا بچہ۔ اور ایک لفظ ہے البر بمعنی گیہوں، گندم، اور اس کی جمع، اور یہ خود جمع ہے، اور اس کا مفرد جو ہے وہ برتن آتی ہے۔ صدقہ سیاہ واحد مذکر غائب فعل ماضی اسباب نصر ینصرو، جیسے صدقہ یصدق صدقا و صدقا و مصدوقتا و تصداقا، اس کے کئی مصادر آتے ہیں، اور اس کا معنی ہے سچ بولنا۔ ایک لفظ ہے صدقتن بمعنی خیرات، اور اس کی جمع صدقات آتی ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کر لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں تاجروں کے لیے چند اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے کہ تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، یعنی تجارت میں ملاوٹ، جھوٹی قسم، ناجائز منافع خوری اور نماز کو چھوڑنا نیز ہر قسم کی گناہ سے بچے رہے۔ دوسرا ہے کہ نیکی کا راستہ اختیار کرے، تجارت میں معاملات کی صفائی، اسلامی اصولوں کے مطابق لین دین کرنا وغیرہ۔ تیسرا ہے کہ سچائی کو اپنائے رکھے، اپنے مال کی اچائی برائی واضح بیان کر دے، اس میں جھوٹی قسموں سے بچنا بھی آ گیا۔ خلاصہ ہے کہ اگر تاجر شریعت کی اصولوں کے مطابق تجارت کرے، تقوی کا دامن پکڑ کر سچائی کے ساتھ نیکی کے راستے پر گامزن ہو تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کے لیے بہت سی وعیدیں ہیں۔ من جملہ ان میں سے اس حدیث میں بیان ہے کہ قیامت کے دن ایسے تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ التجار مرفوع بالضم لفظا مبتدا، یحشرون یہ فعل ہے، فعل مضارع کا، اور اس میں جو واو ہے ضمیر بارز، یہ یہاں پر ذوالحال ہے، اس کے لیے آگے حال آ رہا ہے۔ یوم القیامت مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ، یحشرون فعل کے لیے، فجارن یہ مستثنی منہ ہے کیونکہ اس کے بعد الا حرف استثناء ہے، من موصولہ، اتقا یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل جو کہ ضمیر مستتر ہے، اس کے لیے فاعل ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ برا فعل، اور اس میں بھی ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، تو پھر یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول ہوا کیونکہ اس کے بعد پھر سے واو عاطفہ ہے۔ صدقہ فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی۔ تو اتقا سے لے کر صدقہ تک، اتقا و برا و صدقہ، یعنی اتقا معطوف علیہ، اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ صلہ ہوا ما قبل من موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مستثنیٰ ہوا، اور پھر مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ مل کر یہ سارا کا سارا یہ یحشرون کی ضمیر جو کہ ضمیر بارز واو ہے جو کہ ذوالحال ہے اس کے لیے حال ہوا، پھر ذوالحال اور حال مل کر یہ نائب فاعل ہوا یحشرون فعل مجہول کے لیے، پھر فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ جو کہ یوم القیامت ہے اس کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی التجار مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔